اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد اشرف بٹ ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول شامل 10ویں جماعت کے بچوں کو اردو کی کلاس پڑھانے جا رہا ہوں. میرے بچوں السلام علیکم. آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے ناول پڑھی اور مزاج دار لٹ گئی، اور آپ کو میں نے ناول کے بارے میں جانکاری بھی دی. وہی ناول کے بارے میں آج اور بھی تھوڑی معلومات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ناول نگاری کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور اس کے اردو کے ابتدائی ناول نگار اور ناول نگاری کے اعضائی ترکیبی، ناول کے اعضائی ترکیبی، یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اگر آپ اپنی کتاب بھی دیکھیے تو آپ کی کتاب میں ناول کے بارے میں معلومات دی گئی ہے. اسی پہلے ہی جب سے یہ نثری تصنیف ناول جہاں سے شروع ہو جاتی ہے تو اس پہ آپ کی کتاب میں یہ دیا گیا ہے کہ یہ کچھ ناول کے بارے میں کیا کیا معلومات ہیں. تو یہی میں یہاں سے پڑھوں. ناول اطالوی زبان ناولیہ سے نکلا ہے. یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے ناول، یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے. اطالوی زبان کا لفظ ناولیہ سے نکلا ہے. ناولیہ جس کے معنی ہے کچھ نئے کی، جس کے معنی ہے نئے کی. اس سے پہلے داستان کا رواج تھا اور داستان میں قصہ کہانیوں کا رواج ہوتا تھا. لیکن جو یہ ناول نگار ہے یہ اسے متاثر ہو گئی کہ یہ کسی کہانیوں پہ بات نہ بنے گی، اس میں کچھ حقیقت ہونی چاہیے. تو وہ نثری تحریر لکھنے انہوں نے شروع کی کہ جس میں کہانیاں بیان کی گئی، لیکن وہ کہانیاں بیان کی گئی جو زندگی کی ترجمانی کرتی ہوئی. ناول کا فن دراصل انفرادی، معاشرتی یا سماجی زندگی کی ترجمانی اور تصویر کشی کرتا ہے. ناول نگار اپنے فکر و خیال سے اپنی ایک نئی حقیقت کی تخلیق کرتا ہے جو دراصل زندگی کے حقائق سے ماخذ ہوتی ہے. گو کہ زندگی کی حقیقت، وہ جو داستان تھی وہ صرف قصہ کہانیوں پہ منحصر ہوتی تھی، اور یہ زندگی کی حقائق سے ماخذ، زندگی کی حقائق، یہ حقائق سے ماخذ ہوتی ہے ناول، اس میں حقیقت ہوتی ہے. جو ناول کی اعضائی ترکیبی ہے، میں پہلے ناول کے اعضائی ترکیبی لکھوں. ناول کے اعضائی ترکیبی کیا ہیں؟ اعضائی ترکیبی ناول کے جو اعضائی ترکیبی ہیں وہ پہلے اس طرح سے ہیں. پلاٹ، ناول کا اعضائی ترکیبی پہلا پلاٹ ہے. ماحول، کردار نگاری، جذبات نگاری، منظر نگاری، ناول کے اعضائی ترکیبی میں لکھ رہا ہوں. منظر نگاری، نظریہ حیات، نظریہ حیات، مکالمہ، طرز بیان اور زبان ہے. مکالمہ، طرز بیان اور زبان ہے. تاہم اردو میں ایسے ناول بھی لکھے گئے ہیں
जिनमें रिवायती अज्जा का इस्तेमाल नहीं पाया जाता। अब उर्दू के इब्तिदाई नावल निगार। उर्दू के इब्तिदाई नावल किस्से की रिवायत से मुतासिर नजर आती हैं, जिनका बुनियादी मकसद इखलाकी और माशरती इस्लाह था। मौलवी नज़ीर अहमद, ये उर्दू के इब्तिदाई नावल निगार है। मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू के इब्तिदाई नावल निगार। मौलवी नज़ीर अहमद, जिसको शम्सुल उलमा का खिताब भी मिला, शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद। इस तरह से पंडित रतननाथ सरशार, पंडित रतननाथ सरशार, अब्दुल हलीम शरद और मोहम्मद हादी रुस्वा इब्तिदाई नावल निगारों में शुमार होती है। जबकि 20वीं सदी के इब्तिदाई नावल निगारों में अल्लामा राशिद अल खैरी, मुंशी प्रेमचंद और नियाज फतेहपुरी काबिल जिक्र है। इनका नाम सरफहरिस्त है। मुंशी प्रेमचंद इस दौर के बुलंद पाया नावल निगार है माने जाते हैं और इसके नावल गौदान को एला शाहकार का दर्जा हासिल है। प्रेमचंद के बाद काजी अब्दुल गफार, अजीज अहमद, असमत चुगताई, उपंदर नाथ इश्क, ख्वाजा अहमद अब्बास, सालिह आबिद, हुसैन और कृष्ण चंद ने भी कई नावल लिखे हैं। जदीद दौर के नावल निगारों में खतीजा मस्तूर, करतुल ऐन हैदर, अब्दुल्ला हुसैनी, काजी अब्दुल सत्तार और इंतजार हुसैन काबिल जिक्र है। ये नावल निगारी के बारे में कुछ मालूमात थी। और हमने जो नावल पढ़ा है और मिजाजदार लुट गई, उसके जो मरकजी किरदार जो इसके हैं, मरकजियत जो जिन किरदारों की है, वो वहाँ पे हजन को और मोहम्मद आकिल की बीवी और मोहम्मद आकिल को मिला है। उन्हीं के इर्द गिर्द ये नावल घूमती है। इंशाल्लाह मैं आपको जो सवालात रह गए हैं इस और मिजाजदार लुट गई, एक तो मैं वो सवालात भी कराऊंगा इंशाल्लाह कल, और दूसरे इस नावल पे मैं नोट आपको कल इंशाल्लाह लिखाऊंगा। आज इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज, वस्सलाम।